بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، آپ سب لوگ انہیں سنتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ چونکہ یہ عمرہ ادا کر کے آئے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد یہ میری پہلی ملاقات ہے ان سے، تو آج سیاسی جو پریڈکشنز ہیں عمران خان صاحب کی حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پی ٹی آئی کا جو بیٹ چھن گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ نہ بلہ ہے نہ بلے باز ہے۔ اب پی ٹی آئی کیسے بیٹنگ کرے گی اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بے انتہا کرم نوازی ہے مالک کی۔ ماشاء اللہ سر، بہت بہت مبارک ہو آپ خیر کو سب سے مبارک پہلے جی، عمرے کی۔ خیر مبارک جی۔ بس یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، انسان اپنی حیثیت میں تو کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ کا گھر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا نا۔ کسی کے بھی گھر میں کوئی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا، تو اللہ کا گھر ہے تو اس کی مرضی ہے، اس نے بلا لیا، اس کی مہربانی۔ چلیں، بہت خوشی ہوئی جی۔ آنرڈ سر، آنرڈ۔ سر آپ نہیں تھے تو آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میں ویڈیو نہیں کر سکا۔ لاسٹ ویڈیوز جو آپ سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جب بیٹ کا میں نے پوچھا تھا، تب تو بیٹ آپ نے کہا تھا، پریڈکٹ کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل جائے گا، اور واپس مل گیا۔ کیونکہ ویڈیوز میں کر نہیں سکا، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن چلا گیا تھا، تو بیٹ کا جو سمبل تھا وہ پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا۔ پی ٹی آئی کا جو پلان بی تھا اس میں وہ تحریک انصاف نظریاتی سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور ان کا بلے باز کا نشان تھا، وہاں سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینی تھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا، نہ بلہ رہا ہے نہ وہ بلے باز کا نشان رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب پی ٹی آئی کیسے بیٹنگ کرے گی؟ سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی ڈیوائن پاور سپورٹ کر رہی ہوتی ہے نا، بالکل تو وہ راستہ خود بناتی ہے۔ میں بار بار ایمان کی حد تک مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نیچر پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ زحل کا اثر اس 2024 میں ہے، اور زحل مکافات عمل کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ آج سے نہیں، جب سے انسانی تاریخ ہے تب سے جب زحل رائز پہ آتا ہے تو دنیا میں چیزیں بدلتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت زحل کے ساتھ نیپچون، پلوٹو اور مشتری جو ہے، یہ جو کنجکشنز بنا رہے ہیں، اور اس تیسرے ان کے ساتھ یورینس مل رہا ہے، تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ فروری میں ہوتا کیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں 2024 کو، تو آئی کے 1 سائیڈڈ ون کرے گا۔ آئی کے اپنی جو ہے وہ نشان پہ ون کرے یا کہیں بھی ہو، جو بھی لوگ آئی کے ساتھ ہوں گے they would win۔ اور یہ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوں گی۔ ابھی تو بڑا جو ہے نا، سمجھ لیں کہ بڑا ایک آسان سا مرحلہ گزرا ہے، ابھی تو اور بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اچھا، ابھی تو آپ کو فروری کے الیکشنز نظر آ رہے ہیں نا، مجھے مارچ اپریل نظر آ رہا ہے۔ مارچ اپریل مجھے مارچ اپریل میں جو چیزیں بدلتی ہوئی اور بہت تیزی سے جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ دوسرا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت لائق آدمی ہوں۔ ٹو ایز ہیومن، انسان اپنی ذات میں کوشش کرتا ہے کہ جو اس کو نظر آئے اس کے مطابق بات کر لے۔ تو جتنا کہ میں انرجیز کو سمجھتا ہوں یا انرجیز کو پڑھتا ہوں، مجھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس، میں نے بار بار آپ کو ایک بات کہی تھی کہ مجھے باہر سے مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل سر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس اس وقت پھنستی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں نئے محاذ کھلتے جا رہے ہیں، اور وہ کھلتے جائیں گے۔ اس کا پاکستان کے الیکشنز پر کوئی اثر ہے؟ سر اس کا الیکشنز کے اوپر اثر اس خطے کے اوپر بالکل ہوگا، اور وہ نا ویری سیریس نوٹ ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف جنگ جو ہے وہ یمن میں نہیں لڑی جا رہی، یہ صرف گلف کی لڑائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی اب گلف سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ ادھر ہمارے بارڈروں تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے پاکستان افغانستان کا بارڈر ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے پاکستان انڈیا کا بارڈر ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے پاکستان کا گوادر ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فروری مارچ اپریل میں آپ کو یہاں پر جو چیزیں ہیں نا، وہ بہت تیزی سے، سردی شدید ہے لیکن وہ یہاں پہ شدید ترین گرم جو ہے وہ ہاٹ بارڈرز نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اللہ کی طرف سے، اللہ حکم العدل ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام جو ہے، ایک ایسی انرجی اتار دی گئی ہے
کہ اب جو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی بھی شخص جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل تھا، وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ کٹہرے میں آئے گا. اور یہ والی عدالت نہیں ہوگی، وہ حکم العدل کی عدالت ہوگی. وہ خود دیکھتا ہے کیا کرتا ہے. نیچر کائنات کا سب سے زیادہ بے رحم سسٹم ہے. ٹھیک ہے. نیچر میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے. شریعت میں معافی کا کانسیپٹ موجود ہے، نیچرز لا میں کوئی معافی نہیں ہے. And it will be happening. دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں ایسے ہی میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یا میں کوئی پرسن اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات جو بالکل کلیئر ہے، میں آج بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوں. میرا کاغذ مجھے کہہ دے گا کہ نہیں ہو رہا تو میں انکار کر دوں گا. آئی کیس کمنگ. اچھا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سر میری مرضی سے نہیں ہوتا، میں تو اس کا ذائچہ دیکھ رہا ہوں. میرا کاغذ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، میں اس میں کب انکار کیا کہ میں ٹو ایئر از ہیومن، میں نے پہلی بات کی ہے. لیکن جتنا کہ مجھے نظر آتا ہے، یا جتنا کہ مجھے سال ہو گئے اس انرجیز کو پڑھتے ہوئے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا راستہ ضرور نکلے گا. اور یہ کانفنٹریشن کی انرجی بہت زیادہ بڑھے گی. یہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے قابو نہیں آئے گی. The time will tell. آپ کہہ رہے ہیں آئی کے از کمنگ، تو آئی کے از کمنگ بیفور الیکشن. ہو سکتا ہے آئی کے از کمنگ بیفور الیکشن. ہو سکتا ہے کہ آئی کے جو ہے وہ الیکشنز کے بعد آئے. میں نے ضمنی الیکشنز کا بھی تو ذکر کیا تھا آپ سے. ضمنی الیکشنز کا بالکل کیا تھا، مجھے یاد ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ضمنی الیکشنز میں بھی عمران خان صاحب کی آپ کو الیکشنز کنٹیسٹ مجھے کرتے نظر آئیں. لگتا ہے میں بڑی کلیئر کٹ دیکھ رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بدل رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بدل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا اپنا نظام جو ہے وہ پرویل کرے گا. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ مجھے آئی کے کا ذائچہ، جیسا آئی کے کا ذائچہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں تو کوئی نہیں دیکھا. اتنی بڑی لائف سٹیٹ کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ ڈیوائن سیکیورٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ ریئر ہوتا ہے، اور یہ ریئر کمبینیشن ہے. بالکل. اور یہ آئی کے کا جو ذائچہ ہے جو فیل کیوں ہوتا ہے وہ ہے کہ جب ہم آئی کے کو صرف اس کے سن سائن یا مون سائن سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی کے از دا پاور، آئی کے از دی آئیڈیالوجی. آئی کے ول نیور ڈیفیٹ. میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. میں کوئی کسی کا پرسن اسپیسیفک ہوئے بغیر کہہ رہا ہوں، میں کسی پریجوڈس کے بغیر کہہ رہا ہوں. میں اپنے انرجی پیٹرنز کو دیکھتا ہوں، مجھے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو پورا نظام بدلے گا یا آئی کے آ جائے گا. یا آئی کے آ جائے گا یا پورا نظام بدلے گا. اب یہ کہہ رہے بہت ہیوی پریڈکشن کر سر دی ہے. میری مرضی سے نہیں میرے خیال ہوتی. میں ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اب بلا تو رہا نہیں ہے. وہ ایک ٹویٹ کی احسن اقبال صاحب نے میرے خیال میں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی سوال ہوا کہ ہم سب غلام ہیں، تو جواب دیا کہ نہیں، اب آپ سب آزاد ہیں. تو اب بیسیکلی تو آزاد امیدوار ہیں سارے پی ٹی آئی کے. مختلف نشانات پہ ان کو الیکشن لڑنے کی کہا گیا ہے. عجیب سائن الاٹ ہوئے ہیں مختلف. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جس مرضی نشان پہ کھڑی ہو، مختلف اب تو ایک نشان بھی نہیں ہے نا، مختلف ہر بندے کے پاس علیحدہ پارٹی موجود ہے لیکن نشانات مختلف ہیں، تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی پی ٹی آئی ون کرے گی؟ سر مجھے لگتا ہے ون کر جائے گی. اچھا. مجھے لگتا ہے چیزیں بدل جائیں گی. میں کنونسڈ ہوں. انرجی دیکھیں، جیسے درخت جو ہے اس کے اوپر جو بیج ہوتا ہے اس کا پھل وہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور درخت میں پھل لگنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل. اس کی مختلف جو ہے وہ حالتیں ہوتی ہیں. کبھی چھوٹا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر تناور درخت ہوتا ہے، پھر پھلدار درخت بنتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سویلائزیشنز کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ دس از دا ٹرننگ پوائنٹ ان دی پاکستانی سویلائزیشن. ٹھیک ہے. اتنا زبردست ریٹیلیشن تو کبھی جو ہے وہ دنیا کی کسی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیکھنا پڑا جتنا پاکستان میں ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے، the time will tell. سب چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو کے باہر آ رہی ہیں. سب کچھ ننگا ہو کے سامنے آ گیا. اتنا ننگا ناچ اللہ برداشت نہیں کرتا. وہ ساڑی پنجابی چ کہندے نے کہ ات خدا دا ویر ہے.
आदत चुक ली हुई है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में वो भी वापस ले ली। लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ दलाइल दिए, वो चीफ जस्टिस साहब को पड़ गए। वो कहते हैं कि जिस तरह का फैसला आया और अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली वो जो दरख्वास्त है हम वो भी वापस लेते हैं, हम सिर्फ अवाम के पास जाएंगे। ये प्लान सी भी उनका यही है कि आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवारान खड़े हैं, आपको लगता है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मसाइल हैं वो दूर होंगे कहीं? अभी नहीं होंगे। अच्छा, आने वाला वक्त, मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाला वक्त फिर इमरान खान का है। टाइम सर, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, ये नेचर अपना रास्ता बनाती है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्स कायनात में सिर्फ एक है, वो अल्लाह है, बेशक, और अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। ऐसे ही, इसके अलावा कायनात में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। हाँ, अल्लाह खेल रहा होता है, किसी के हाथ में ताकत दे के देखता है। सीधी सी बात है, कुरान पाक में कहता है कि तुतिउल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। ममलिकत जिसके जो चाहता है जिसको दे देता है, जिसको चाहता है उसे छीन लेता है। बिल्कुल, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। बियदिकल खैर, उसी के हाथ में, तेरे ही हाथ में मालिक इज्जत है और खैर है और भलाई है, तेरे ही हाथ में। वही अल्लाह है ना जो तुलजुल लैला फिन नहार को जो है वो दिन से रात को, रात से दिन से निकाल लेता है। बिल्कुल, तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। जिंदगी से मौत को, मौत से जिंदगी को निकाल लेता है। बज़ाहिर तो जो है वो बाज़ इंसान जो है वो मेडिकली डेथ हो जाती है, फिर आंख खोल देता है, ऐसे भी हुआ है, तो रोक बिल्कुल, तो नहीं सकता कोई इसको। बिल्कुल ठीक, नो वन कैन स्टॉप द नेचर। नेचर अपना रास्ता बनाती है सर। नेचर से टक्कर लेके कोई नहीं बच सका। और ये नेचर जो है ये विल ऑफ गॉड है। हमने अपने बचपन में पढ़ा था कि आवाज़ खल्क नगारा खुदा होती है। तो अगर कोई नगारा खुदा के आगे खड़ा हुआ है, he will face the music, he will face the consequences, no issues। कोई चीज दुनिया में अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती, अच्छाई भी बुराई बिल्कुल, भी। किसी को इज्जत मिलती है तब भी अल्लाह के हुक्म से, नहीं मिलती है तब भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ही प्राइम है और उसी का बनाया हुआ सिस्टम है। और वो इस वक्त मैं फिर कहता हूँ कि मेरे से गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो हरफे आखिर है, नहीं सर, मैं आम सा आदमी हूँ। लेकिन जितना कि मैंने पढ़ा है, जितना कि मैंने समझा है, जितना कि मैं एनर्जीज को जानता हूँ, एनर्जीज आर गोइंग टू टर्न द टेबल। एनर्जीज आर गोइंग टू टर्न द टेबल। देखेंगे क्या होता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। सैयद हैदर जाफरी साहब का मानना है और ये कहना है एनर्जी पैटर्न्स के और इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक इमरान खान साहब आ रहे हैं और टेबल टर्न होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शंस आज इन्होंने की हैं। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि मज़ीद आगे क्या होना जा रहे हैं। देखते हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।